ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہیے کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والا ہی تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے تو وہاں 307 بت جو ہے وہ مشرکین مکہ نے لٹکائے ہوئے تھے، وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ آپ نے ان تمام بتوں کو توڑا، پاش کیا اور توڑ کر پھینک دیا، اور چھڑی کی نوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو مارتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ بے شک حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ یہ معبود باطل تھے، ان معبودوں کے ماننے والے بھی باطل تھے، وہ باطل مٹے۔ غزوہ بدر میں بھی 70 کی گردنیں کٹیں، 70 قیدی بن گئے، اور آج وہ وقت آ گیا کہ حق غالب آ گیا ہے۔ وہ اللہ کا گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اور ان مشرکین مکہ نے اس میں بت رکھ دیے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ آج وہی حق آیا اور باطل نظام اور باطل معبود مٹ گئے، اور باطل معبودوں کے ماننے والے بھی سر چھپا کے بھاگ گئے، اور باطل مٹنے والا ہی تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے وہ کچھ ما ہوا شفا، وہ کچھ جو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر نقصان میں۔ کہ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر شفا ہے، خصوصاً دل کی بیماریوں کا علاج اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ پیچھے یہ آیت آئی ہے اسی صورت میں، آیت نمبر 57 میں گزر چکی ہے، وہاں بھی یہی ذکر تھا کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ ہم نے نازل کیا قرآن، اس میں دل کی بیماریاں، شرک، بدعت، حسد اور انسان نفس پرستی، نمود و نمائش، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ان ساری چیزوں کی شفا جو ہے وہ اس قرآن میں ہے۔ دنیا پرستی، دنیا کا بن کے رہ جانا، اور اس دنیا سے محبت کرنے والا بن جانا، اپنی آخرت کو بھول جانا، ان ساری بیماریوں کا علاج اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور یہ قرآن ظالموں کو نقصان میں زیادہ کرتا ہے۔ جو ظالم ہیں، جو اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، جو صرف دنیا کے بن کے جی رہے ہیں، یہ قرآن ان کو اور اضافہ کر دے۔ جب قرآن آتا ہے، ایک آیت کا انکار کیا ظالم بنے، دوسری آیت آئی اور طرح سے ہم نے پھیر کر بیان کیا، جیسے جیسے انکار کرتے گئے ویسے ویسے نقصان اور خسارہ ان کا بڑھتا گیا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، اور جب ہم انعام کریں کسی انسان پر، اعرض تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور دور کر لیتا ہے اپنا پہلو، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب پہنچے اس کو کوئی تکلیف تو نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم اسے انعام دیں تو منہ موڑ لیتا ہے۔ کیا معنی؟ ہمارا شکر ادا نہیں کرتا، ہمارے سامنے جھکتا نہیں ہے، بلکہ اکڑ جاتا ہے۔ پیسہ آ گیا، شہرت مل گئی، عہدہ مل گیا تو سمجھتا ہے میں کوئی شے ہوں، میرے اندر بہت کچھ ہے، اور پھر غیروں کے گیت گاتا ہے، شرک پر اتر آتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام، وہ اپنی نعمتیں غیروں کے نام کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں کا کرم ہوا، فلاں بزرگوں کی وجہ سے مجھے مل گیا، فلاں نہ ہوتا تو مجھے یہ پروٹوکول یا یہ عزت یا یہ مقام نہ ملتا۔ تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور اعراض کر لیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر ہم آزمانے کے لیے وہ نعمتیں چھین لیں، اس کو پریشان کر دیں، اس کو بیمار کر دیں، یا کسی کاروبار میں اس کو ہم نقصان دے دیں، تو کانا یئوسا، اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن ایسے نہیں ہوتے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک عمل کرتا رہے علی شاکلتہ، اپنے طریقے پر۔ فربکم اعلم، بے شک آپ کا رب وہ زیادہ جانتا ہے، بمن هو اہدی سبیلا، کون زیادہ ہدایت پانے والا ہے اور کون زیادہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہے۔ جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور اللہ ہر بندہ اپنے شاکلہ، یعنی جس کیفیت میں اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، ہر انسان
کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، ذہنی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں، اور مختلف ماحول، ہر ایک کا ایک جیسا تو نہیں ہے، ہر ایک کے دوست ایک جیسے نہیں، ہر ایک کا جو ہے فیملی ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کو ماحول ایک جیسا نہیں ملتا، تو ہر انسان اپنے شاکلہ کے مطابق حساب بھی اس کا اسی طرح ہوگا۔ ایک انسان اس کی ذہنی صلاحیت اتنی ہے ہی نہیں، اس کے پاس دنیا کا اختیار اتنا ہے ہی نہیں کہ زمین میں اسلام نافذ کر سکے، اس کے پاس کنٹرول اور اختیار ہی نہیں کہ وہ اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرے یا ایک ملک میں نافذ کرے۔ اس کے پاس ایک گھر کا کنٹرول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس سے حساب لیں گے کہ تیرے پاس ایک گھر کا کنٹرول تھا، تیرے ماتحت جو لوگ تھے تو نے ان کے بارے میں کیا کیا، یا ایک گھر کا مالک بھی نہیں ہے تو اس کو اپنا جسم تو ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو جتنی صلاحیت، جتنا علم دیا ہے، جتنا اس کو ذہنی صلاحیت ملی ہے، جیسے ماحول میں وہ رہا ہے، وہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، ریسرچ کر کے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین خوب جاننے والے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلنے والا، اس کی رضا کے لیے عمل کرنے والا کون ہے، اور اپنی دنیا کے فائدے کے لیے اور اپنی اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا کون ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو کام مرنے کے بعد ہمیں کام آئے، اور جو کام ہمیں آخرت میں نجات دلانے کا سبب بن جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔